بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد۔ عزیزان محترم، فضیلت قرآن پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے کل آپ کے سامنے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عظمت-قرآن بیان کی گئی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک نئے طرف جا رہے ہیں کہ قرآن تو عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآنی آیات بھی اس کی نشاندہی کر رہی ہیں، اور پیغمبر اکرم کی احادیث سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن کتنا عظیم ہے اور کتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ البتہ ایک بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو قرآن مجید کے قریب کر دیتا ہے، تو اس بندے کی عظمت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا آگ کا کام گرم کرنا ہے، کیونکہ آگ خود بھی گرم ہے، جو چیز اس آگ کے قریب آ جائے گی وہ چیز گرم ہو جاتی ہے، یعنی آگ کی صفتیں اس چیز کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب پیغمبر اکرم آگے چل کے فرماتے ہیں کہ قرآن تو عظیم ہے، مگر جو بندہ قرآن سے منسلک ہو جائے، قرآن سے تمسک اختیار کرے، تو وہ بندہ کتنی فضیلتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اسی حوالے سے کتاب بحر الانوار، کتاب القرآن میں سے پیغمبر اکرم کی حدیثوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم نے ختم کیا تھا وسعادت الابدیہ، کہ قرآن سعادت ابدیہ ہے، سعادت العظمیٰ ہے۔ آگے چل کے اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ قرآن سے تمسک اختیار کرے تو فرماتے ہیں من استضاء بہ، جو بھی شخص اسی قرآن کے توسط سے اللہ سے روشنی طلب کرے گا، نور اللہ اسے نور فراہم کرے گا، اللہ اسے منور فرما دے گا، اللہ اسے راستے کی روشنی دکھائے گا۔ کیونکہ انسان جب اپنی ابدی سعادت کا راستہ طے کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ راہ روشن ہونی چاہیے، وہ راستہ منور ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اندھیرے راستے میں اپنی منزل کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ آپ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اس میں اگر آپ من استضاء بہ، اگر قرآن کے توسط سے اللہ سے روشنی کے طلبگار بنو گے تو اللہ آپ کے ہدایت کے تمام راستے منور کرے گا۔ فرمایا نور اللہ تمہارے راستے روشن فرما دے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ومن عقد بہ امورہ، جو بھی شخص اپنے تمام امور قرآن مجید کے سپرد کر دے، اپنے معاملات کو قرآن مجید کے سپرد کر دے۔ اب یہاں پر لفظ عقد آیا ہے، عقد کو ہم اردو زبان میں گرہ لگانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جب آپ کسی چیز کو گرہ لگا دیں تو وہ چیز اس سے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اب ومن عقد بہ امورہ، اگر کس نے اپنے امور کی گرہ قرآن مجید سے لگا دی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ مومنین کے سامعین کے سامنے پیش کر دوں۔ پرانے زمانے میں اکثر عورتوں کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ پیسے یا کوئی چیز اگر سنبھال کے رکھنا چاہتی تھی تو وہ اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیتی تھی، اس کو ایک گرہ لگا دیتی تھی۔ اب چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے پیدل سفر کر رہی ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہے، یہ دوپٹہ اس کے سر پہ ہے اور اس کے کونے میں ایک مضبوط گرہ لگی ہوئی ہے، اس گرہ کے اندر وہ چیز ہے۔ اب جب تک وہ گرہ مضبوط قائم ہے تب تک وہ چیز اس کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ آپ بھی اپنے معاملات قرآن کے پلو سے باندھ لیں، آپ بھی اپنے معاملات کو قرآن مجید کے ساتھ باندھ لیں، اپنے معاملات کی گرہ قرآن سے لگا لیں۔ ومن عقد بہ امورہ، جس نے اپنے تمام امور کی گرہ قرآن مجید کے ساتھ لگا دی، فرمایا عصمہ اللہ نے اسے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے بچا لیا۔ یعنی اگر ہم اپنے معاملات کو قرآن مجید کے سپرد کر دیں تو پیغمبر اکرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے، ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے، ہر آفت سے بچا لے گا۔ پیغمبر اکرم آگے چل کے فرماتے ہیں ومن تمسک بہ،
اور جس نے قرآن سے تمسک اختیار کیا۔ تمسک اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز کو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی قرآن سے آگے بھی نہیں جانا، قرآن سے پیچھے بھی نہیں جانا، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ یہ لفظ تمسک ہم نے عموماً وہاں سنا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے عطرت اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک اختیار کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، پھر پیغمبر اکرم کی یہ ضمانت ہے کہ تمسک اختیار کرنا تمہارا کام ہے، ضمانت میری طرف سے ہے کہ لن تضلوا بعدی ابدا، گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ متمسک کر دیں، اہل بیت کے ساتھ متمسک کر دیں، تمسک اختیار کریں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من تمسک بہی، جس نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھا، فرمایا انقذہ اللہ، اللہ نے اسے نجات عطا فرمائی۔ یعنی ہماری نجات بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے، ہمارا بچنا بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے، ہمارے لیے زندگی کی روشنی اور راہ کو منور کرنا بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُفَارِقُ الْأَحْكَامَ، کہ جو قرآن مجید کے احکام کو نہ چھوڑے۔ احکام کو نہ چھوڑے کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ اب اگر قرآن مجید فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، تو اس کو چاہیے کہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑے۔ اگر قرآن فرماتا ہے آتوا الزکوٰۃ، تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا دامن نہ چھوڑے۔ اگر قرآن خمس کا حکم دیتا ہے، اگر قرآن حج کا حکم دیتا ہے، اگر قرآن روزے کا حکم دیتا ہے، اگر قرآن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَلَمْ يُفَارِقُ الْأَحْكَامَ، جو بھی قرآن کے احکام کو نہیں چھوڑے گا، یعنی قرآن نے کہا کرو تو کرے گا، قرآن کے احکامات کو نہیں چھوڑے گا، تو فرمایا رفعہ اللہ، اللہ اسے رفعت یعنی بلندی عنایت فرمائے گا۔ یعنی قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بلندیاں اور عزت عطا فرمائے گا۔ رفعہ اللہ، اللہ ہمیں بلندیاں اور رفعتیں عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ومن استشفا بہ، اور جس نے اسی قرآن کے توسل سے اللہ سے شفا طلب کی، شفا اللہ، اللہ نے اسے شفا عنایت فرمائی۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ومن استشفا بہ، جسی نے بھی اسی قرآن کے ذریعے اپنے بیماریوں سے شفا طلب کی۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیماریاں صرف جسمانی بیماریاں، نہیں، روحانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جھوٹ کا لگنا، رشوت کی عادت کا ہونا، غیبت کا ہونا، یہ سب روحانی بیماریوں کے نام ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتا ہے اگر ان روحانی بیماریوں سے بچنا ہے تو اسی قرآن کو وسیلہ بناؤ اور خدا سے ان روحانی بیماریوں سے شفا طلب کرو، تو فرمایا شفا اللہ، اللہ اسے یقیناً شفا عنایت فرمائے گا۔ اب ہم نے دیکھا آج کی اس مختصر نشست کے اندر کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا قرآن تو عظیم ہے، قرآن تو بلندیوں والا ہے، اگر آپ بھی قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کرو گے، قرآن کے قریب رہو گے، تو آپ کے اندر بھی یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ قرآن کے وسیلے سے روشنی طلب کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کی راہوں کو روشن فرما دے گا۔ اگر اپنے امور کو قرآن مجید کے ساتھ گرہ لگا دیں گے، قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام امور کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ اسی قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کو نجات عنایت فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر آپ اس قرآن مجید کے احکامات کو نہیں چھوڑیں گے،
ان احکامات پر سختی سے کاربند رہیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو رفتیں، عزتیں، بلندیاں عنایت فرمائے گا۔ اور آخر میں کہ اگر آپ اسی قرآن کے وسیلے سے خدا کی ذات سے شفا طلب کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا بھی عنایت فرمائے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کر کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے ہدایت لینے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔